بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے اللہ کی توفیق سے شرائط صلاۃ میں سے 4 شرطیں پڑھی تھیں، جن شرطوں کو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب اور شہرہ آفاق کتاب العمدہ کے اندر بیان کیا ہے۔ 5ویں شرط جو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں استقبال القبلہ، استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، یعنی نماز کی شرطوں میں سے ایک اہم ترین شرط استقبال قبلہ ہے۔ استقبال قبلہ کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا رخ، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف۔ اگر کوئی شخص تعمد کے ساتھ جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ تحویل قبلہ کا مسئلہ حدیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو شروع میں 18 یا 19 مہینے تک، جیسا کہ مورخین اور سیرت نگار حضرات لکھتے ہیں، مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اب مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، مسجد حرام ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو بروئے کار لایا اور بیت المقدس سے مسلمانوں کا قبلہ بدل کر بیت اللہ ہو گیا، خانہ کعبہ ہو گیا، مسجد حرام ہو گیا، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چہرے کو یعنی نماز میں عبادت کے لیے مسجد حرام کی طرف پھیریے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کی صحت کے لیے، نماز کے درست ہونے کے لیے نمازی کا، مصلی کا قبلہ رو ہونا ضروری شرط ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الا فی النافلۃ علی الراحلۃ للمسافر، کہ اگر کوئی مسافر شخص ہے، اپنی سواری پر ہے، نفلی نماز اگر اس کو پڑھنی ہے تو پھر نفلی نماز سواری پر مسافر بلا قبلہ رو ہوئے بغیر ہی یا بغیر بھی پڑھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ نماز اگر نفلی ہے اور
آدمی سواری پہ سوار ہے تو نفلی نماز کے لیے دوران سفر یہ ہے کہ آدمی سواری پر ہو، مثال کے طور پہ ٹرین پر ہو، بس پر ہو، ہوائی جہاز پر ہو، اور آپ کا چہرہ چاہت کے باوجود، کوشش کے باوجود اگر قبلے کی طرف نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ جس رخ بھی ہوں، جس سمت بھی ہوں، اس سمت میں آپ کی نماز ہو جائے۔ کہتے ہیں الا فی النافلۃ علی الراحلۃ للمسافر، کہ سوائے نفلی نماز کے جو سواری پر ادا کی جائے مسافر کے۔ کہتے ہیں آگے فَإِنَّهُ يُصَلِّي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، ایسا مسافر آدمی اپنی سواری پر جس رخ ہو کر، جس طرف بھی چہرہ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح آگے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ والعاجز عن الاستقبال، والعاجز عن الاستقبال لخوف او غیرہ فیصلی کیفما امکنہ، کہ اگر کوئی عاجز انسان ہے، قاصر انسان ہے، وہ قبلہ رو ہونا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا، چاہے کسی خوف کی وجہ سے ہو، شرعی عذر کی وجہ سے ہو۔ مثال کے طور پہ اگر دشمن سامنے ہو، دشمن سامنے ہو، مسلمان کی فوج ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر ہم سمت اپنا بدلیں گے یا یہ کہ فوج اگر اپنا مورچہ تبدیل کرے گی تو ایسی صورت میں دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، تو فوج جس سمت میں ہو یا یہ کہ لوگ جس سمت میں ہوں اسی سمت میں نماز پڑھ لیں گے، نماز ادا کر لیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فَيُصَلِّ كَيْفَمَا أَمْكَنَهُ، جیسے ممکن ہو سکے ویسے نماز پڑھی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ عجز کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بھی نماز کو بلا استقبال قبلہ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات پر غور کرنا بڑا اہم ہے کہ ایسی صورت اور شکل میں بھی نماز معاف نہیں، اگرچہ خوف کا عالم ہے، خوف کا وقت ہے، خطرے کی گھڑی ہے، آپ قبلہ رو بھی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت نے یہ تاکید کی کہ آپ کو ایسے وقت میں بھی نماز پڑھنی، اگرچہ کیا استقبال قبلہ نہ ہو سکے یا اس شرط پہ عمل نہ ہو سکے۔ خیر، اصل یہ ہے کہ آدمی قبلہ رو ہو کر نماز پڑھے، اور جن لوگوں کو مستثنیٰ کیا گیا اس سے پہلا وہ شخص جو اپنی سواری پر حالت سفر میں نفلی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے استقبال قبلہ شرط نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خوف زدہ انسان ہو، کسی خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، عجز کی وجہ سے اگر استقبال قبلہ نہیں کر سکتا ہو تو ایسا آدمی بھی بلا استقبال قبلہ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ آگے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وما عداہما لا تصح صلاته الا مستقبل القبلہ الکعبہ،
کہا امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان دونوں صورتوں کے علاوہ، یعنی نفلی نماز سواری پر یا کہ خوف کی وجہ سے، ان دونوں حالتوں کے علاوہ بلا کعبہ کا استقبال کیے ہوئے کسی کی نماز نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اب آگے کہتے ہیں کہ فَإِن كَانَ قَرِيبًا مِّنْهَا، فَإِن كَانَ قَرِيبًا مِّنْهَا، کہ اگر نماز پڑھنے والا کعبہ کے قریب ہو، اگر نماز پڑھنے والا کعبہ کے قریب ہو، بیت اللہ کے قریب ہو، تو ایسی صورت میں لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ إِلَىٰ عَيْنِهَا، تو بے عین ہی کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا لازم ہے، یعنی اس طرح نماز پڑھے گا کہ کعبہ بالکل اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ مطاف میں ہیں، یعنی خانہ کعبہ جہاں ہے، وہاں جہاں حجاج اور معتمرین طواف کرتے ہیں، وہاں اگر آپ موجود ہیں تو آپ کا چہرہ مکمل طور سے کہاں ہونا چاہیے؟ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر وہاں صرف آپ سمت کو لیں گے، جہت کو لیں گے، تو پھر آپ کی نماز کیا ہے؟ نہیں ہوگی۔ بے عین ہی آپ کا کعبہ کی طرف ہونا کیا ہے؟ یہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ آگے کہا امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے وَإِن كَانَ بَعِيدًا، اگر مصلی نماز پڑھنے والا کعبہ سے دور ہو، جیسے کہ ہم لوگ ہیں کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہندوستان میں ہیں، لیکن ہمیں نماز پڑھنی ہے اور استقبال قبلہ کرنا ہے۔ اب ہماری نگاہ کے سامنے کعبہ نہیں ہے، ہم اپنی نگاہ سے کعبہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ایسی صورت میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وَإِن كَانَ بَعِيدًا، کہ اگر نماز پڑھنے والا دور ہو، کس سے دور ہو؟ کعبہ سے دور ہو، کہا کہ پھر فَإِلَىٰ جِهَتِهَا، وہ بعینہ استقبال قبلہ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ کعبہ کا اور قبلے کا کی جہت کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو جس سمت میں کعبہ ہے اس سمت کو اختیار کرنا پھر ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ آگے کہتے ہیں امام قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وَإِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فِي الْحَضَرِ سَأَلَ وَاسْتَدَلَّ بِمَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ، کہ اگر کوئی آدمی حالت حضر میں ہو، یعنی مسافر نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو مقیم ہو، اور مقیم رہتے ہوئے قبلہ پوشیدہ رہ جائے، قبلہ واضح نہ ہو سکے، یعنی کہ جو رخ ہے، جو سمت ہے، ہوتا ہے ایسا، کبھی انسان سفر میں گیا، اپنے گاؤں کے علاوہ کسی دوسرے گاؤں میں گیا، کسی شہر میں گیا، وہاں سمت پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اسی کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ سأل واستدل بمحاریب المسلمین، ایسی صورت میں وہ آدمی صاحب علم سے، صاحب معرفت سے، جو علاقے کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، بستی کے لوگ ہیں، شہر کے لوگ ہیں، ان سے کیا کرے گا؟ دریافت کرے گا، پوچھے گا کہ جناب قبلہ کس طرف ہے، تاکہ اس طرف ہو کر وہ نماز پڑھ سکے۔ اگر کوئی بتانے والا بھی نہیں، لیکن اس گاؤں میں، اس علاقے میں مسجدیں ہیں، محراب ہے، تو محراب کو دیکھ کر بھی وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، کعبہ کس طرف ہے، اور پھر اس سمت میں وہ نماز پڑھے۔
کہا مصنف رحمہ اللہ نے کہ فَإِنْ أَخْطَأَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، کہ اگر آدمی مقیم ہے اور سمت کو پہچاننے میں، قبلہ کو جاننے میں، کعبہ کو سمجھنے میں اگر غلطی ہو جاتی، چوک ہو جاتی، یعنی غیر کعبہ کی طرف وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، جو اس نے نماز پڑھی ہے غیر قبلہ کی طرف، اس نماز کو دہرانی پڑے گی۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر قبلہ سے متعلق غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، فعلیہ العیادہ، تو ایسے شخص پر نماز کا دہرانا ہے، یعنی پھر سے وہ نماز اپنی ادا کرے گا۔ یہ اس شخص سے متعلق ہے جو مقیم، لیکن اگر کوئی آدمی حالت سفر میں مسافر ہے اور اس سے غلطی اگر ہو جائے، لوگوں سے دریافت بھی کرے، پوچھے بھی، جاننے کی کوشش کرے، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِنْ خَفِيَتْ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ خَفِيَتْ فِي السَّفَرِ، کہ اگر کعبہ مخفی رہ جائے، پوشیدہ رہ جائے، آدمی جان نہ سکے سفر میں، اجتہد، تو ایسے نہیں کہ آدمی سفر میں ہے تو جیسے چاہے ویسے نماز پڑھ لے، جس رخ کو چاہے اختیار کرے، نہیں، آپ کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ قبلہ کس سمت ہے، کس رخ میں ہے، لیکن آپ نے کوشش بھی کی اور آپ نے نماز پڑھ لی۔ کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، تو ایسے شخص پہ اپنی نماز کو دہرانا نہیں ہے، اگرچہ بعد میں سمجھ میں آئے کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ غیر کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے، تو پھر بھی کوئی مضائقہ نہیں ہوگا، آپ کو نماز دہرانی نہیں پڑے گی۔ آگے مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر قبلہ سے متعلق دو اجتہاد کرنے والے ہیں، دونوں کا اجتہاد الگ ہے، ایک شخص کہتا ہے ادھر کعبہ ہے، دوسرا شخص کہتا ہے ادھر کعبہ ہے، ایسی صورت میں دونوں شخص اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے گا، کسی مجتہد پر کسی دوسرے مجتہد کی پیروی لازم کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اندھا آدمی ہے، نابینا ہے، عامہ ہے یا عام انسان ہے، تو ایسے لوگ ان لوگوں کی اتباع اور پیروی کریں گے اپنے معاملے میں جو کیا ہے؟ بھروسہ مند ہو، قابل اعتماد آدمی ہو، ان سے پوچھ کر، ان سے قبلہ معلوم کر کے اپنی نماز ادا کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔